الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ایک اخلاقی زندگی، روحانی زندگی، ایمانی صفات والی زندگی، جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور غیر ایمانی صفات کی طرف اس طرف بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت توجہ دلائی ہے۔ اس کے دو رخ ہیں، ایک تو ایمانی صفات پر عمل کرنا، غیر ایمانی صفات سے اجتناب کرنا، دور رہنا۔ یہ کسی مرد مومن کو، مومنہ عورت کو یہ صفات مل جائیں، یہ نعمت مل جائے، اس کی گویا دنیاوی زندگی بھی شاہانہ زندگی، دوگوں کی فقر و فاقہ والی زندگی ہو، لیکن اطمینان اور سکون کی وہ زندگی اس کو ملے گی تو دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ اور آخرت والی زندگی تو بہرحال وہاں کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جو نعمتیں اہل ایمان کو، ایمان صفات والوں کو ملنے والی ہیں۔ غالباً ذکر کیا گیا تھا غیر ایمانی صفات کے تعلق سے، جس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ بوڑھا زانی جس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں، پھر بے حیائیوں میں ملوث ہو، زنا کا مرتکب ہو، زنا کا عادی بن گیا ہو، اللہ کی حضور میں توبہ استغفار کر کے سیدھے راستے پر نہیں آتا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ اور پاک بھی نہیں کرے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی پکڑ ہے، کتنا کٹھن وقت آئے گا۔ رب ذوالجلال محفوظ اور مامون رکھے۔ دوسرا یہ کہ مغرور فرما روا ہو، حاکم ہو، جھوٹا ہو۔ ظاہر ہے اگر کوئی بادشاہ وقت ہو اور حکمرانی کر رہا ہو تو اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا حشر بھی قیامت کے دن وہی ہوگا، اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا اور اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ تیسرا آدمی غریب ہے، متکبر ہے، غربت ہے، افلاس ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن بڑے فاخرانہ حیثیت سے، تکبرانہ حیثیت سے ہر ایک سے پیش آتا ہے۔ چلو امیر کبیر ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی تکبر کرتا ہے، اس آدمی کا حشر بھی وہی ہونے والا ہے کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو ان تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ اور مامون رکھے جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ آئیے ایک نئے عنوان، شرم و حیا،
اخلاق کا ایک اہم زیور ہے، زینت ہے۔ شرم و حیا انسان کی ایک بنیادی فطرت ہے، بنیادی صفت ہے، اور انسان کی سیرت بھی اسی سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ صفت حیا اور شرم کی جو آدمی کو بہت برے کاموں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، فواحش بے حیائیوں سے شرم و حیا روکتی ہے، اور اچھے شریفانہ کاموں کی طرف آمادہ کرتی ہے جس کے اندر شرم و حیا ہو۔ شرم و حیا حقیقت میں انسان کے لیے بہت بڑی خوبیوں کا جڑ ہے، فواحش منکرات کی محافظ ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی طرف بہت ترغیب دلائی ہے۔ اسلام میں شرم و حیا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی حیا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن شرم آئے گی، اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جس کو اللہ نے بڑی زندگی دی، بڑا موقع دیا اصلاح کا، رہبری کا، صحیح راستے پر آنے کا، لیکن پھر بھی صحیح راستے پر نہیں آیا۔ اللہ کو شرم آئے گی جہنم میں ڈالتے وقت، لیکن ہاں حق بات بیان کرنے سے پروردگار عالم شرم نہیں کرتا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کیا ہے اس سلسلے میں شرم و حیا کے تعلق سے۔ ایک یعنی اخلاقی بنیادی چیز ہے شرم و حیا، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالی جائے۔ یہ روایت ہے حضرت زید بن طلحہ سے، جس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان کے اندر بھی ہے، جو تقریباً 14 جلدوں کے اندر ہے۔ زید بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا، ہر دین میں ایک امتیازی چیز رہی ہے، امتیازی وصف رہا ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا امتیازی وصف جو ہے وہ حیا اور شرم ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلاً۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلاً روایت کیا ہے زید بن طلحہ سے، تابعی تھے۔ تابعی کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے ملاقات کی، لیکن یہ تابعی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روایت بیان کرتے ہوئے صحابی کا نام نہیں لیا، براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر ہے کسی صحابی نے بات کی ہوگی، کسی صحابی نے پہنچائی ہوگی، نبی سے یہ بات نہیں سنی تھی۔ ایسی روایت مرسل ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے ناظرین کرام۔ جنہوں نے صحابی سے ملاقات، صحابی کا ذکر نہ کیا ہو، جائے کہ انہی سے سنا ہوگا، ایسی روایت مرسل ہوتی ہے۔ اور کوئی حدیث ایسی جو صرف صحابہ تک پہنچے اور صحابہ
کہ کوئی فتویٰ دے دے، کوئی حدیث بیان کر دیں، اس کی سند صرف صحابہ تک پہنچتی ہے، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہاں تو یہ روایت مرسل ہے زید بن طلحہ سے، لیکن امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابیوں نے اس کو روایت کی ہے، حضرت انس بن مالک ہیں اور عبداللہ بن عباس ہیں۔ اس سے تقویت پہنچ جاتی ہے زید بن طلحہ کی روایت کو کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آئیے اس حدیث کی ذرا شرح بیان کر دوں۔ ہر شریعت میں، ہر دین میں اخلاق انسانی کو خاص مقام دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، جو نمایاں طور پر رحم دلی ہے، درگزر ہے، عفو درگزر پر بہت زور دیا گیا ہے، اور مسیحیت کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ رحم دلی، عفو درگزر، معاف کر دینا ان کی تعلیمات کا ایک حصہ تھا، ایک روح تھی، ہے نا۔ زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ فرائض کے بعد، توحید کے بعد، اسی طرح اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنی امت کو دیا ہے، شریعت محمدیہ، اس میں حیا پر، شرم و حیا پر خاص زور دیا گیا، اہتمام کیا گیا۔ یعنی فرائض کے بعد اخلاقی زندگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے شرم و حیا پر بہت زور دیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے ناظرین کرام کہ حدیث کی اصطلاح میں حیا کا مفہوم بہت وسیع تر ہے۔ حیا، شرم، ہمارے عرف عام میں یہ صرف دیکھا جاتا ہے کہ حیا کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ آدمی فواحش سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے، شرمناک باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بالکل حق اور صحیح ہے، لیکن قرآن و حدیث سے پر غور کرنے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ ہر نامناسب چیز اور ہر شرمناک ناپسندیدہ چیز جو سامنے آئے، ارتکاب کرنا تو الگ رہا، ان بے شرمی کی باتوں سے ایک مرد مومن کو، ایمان صفات والوں کو اذیت ہونی چاہیے، اس کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر یہ کہ قرآن و حدیث میں کے مطالعے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے، حیا کا تعلق صرف ہم جنسوں سے نہیں ہے، انسانوں سے۔ یقیناً شرم و حیا ہونی چاہیے انسانوں سے، یہ اخلاق کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن حیا کا سب سے زیادہ مستحق ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہمارا حقیقی خالق اور مالک ہے، جس نے بندے کو وجود بخشا، اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رہنے کے لیے گھر دیتا ہے، عیش و آرام کی زندگی دیتا ہے، انسانی وجود بخشا۔ یہ انسانی وجود بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ نسل انسانی کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جہاں سورج کی، چاند کی، آسمانوں کی، زمینوں کی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
قسم ہے نفس کی، انسانی وجود کی، جس نے اس کو برابر کیا ہے۔ حیا کا سب سے زیادہ مستحق ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کی نگاہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہر چھپی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ انسانوں سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے بڑوں میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے شرم و حیا کرتا ہے، بڑے لوگوں سے شرم و حیا کرتا ہے، بڑی عمر والوں سے شرم و حیا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین تو سب سے بڑا ہے۔ ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہا کرتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے اونچا کوئی بھی نہیں، اور سب سے بڑا محسن بھی وہی ہے۔ اور پھر یہ کہ بندے کو سب سے زیادہ اللہ سے شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اور حیا کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام، جو عمل اللہ رب العالمین کے مرضی کے خلاف ہو، اس کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کہیں بے حیائی کا کام دیکھتا ہو، کرنا تو کجا، اس سے اس کو اذیت پہنچنی چاہیے، رنج ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، سماج میں یہ باتیں کیوں پھیلی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ بڑی مفید بیان چل رہا ہے، غور سے سنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔